شروع کرتا ہوں یشوع مسیح کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، جس کے آگے ہر ایک گھٹنا جھکے گا، خواہ آسمانیوں کا ہو خواہ زمینیوں کا، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہیں۔ MCM یونیورسٹی کے تمام سٹوڈنٹس اور مبارک منسٹری میں خدمت کرنے والے شامل بھائیوں بہنوں کو سلام، شلوم، جے مسیح کی۔ تمام ان ساتھیوں کو جو فرینڈشپ ایونجلزم میں مصروف ہیں، سلام، کیونکہ ایونجلیکل فرینڈز آف کرائسٹ ٹیم کا یہ گول ہے کہ آپ کے پاس جو کچھ ہے، تھوڑا بہت، ایک کپ پانی کا، ایک کپ چائے کا، ایک کپ دودھ کا، ایک کینو، ایک کچھ فروٹ، کسی کو کھلا کر، کسی کے پاس بیٹھ کر اس کو انجیل کا ٹیکا لگائیں، انجیل کو پھیلائیں۔ انجیل جو ہے خوشخبری ہے، اور خوشخبری جو ہے وہ مسیح ہے۔ تو آپ بھی اس پریکٹس کو شروع کریں۔ آئیے ہم اپنے سیشن کی طرف بڑھیں۔ آج ہمارا مضمون ہے سالگرہ۔ مجھے کسی نے کہا کہ جی آپ سالگرہ کے بارے میں کچھ بتائیں۔ لوگ بڑا جشن کرتے ہیں، پیدائش کا دن منانا بہت اچھا ہے، بڑا اچھا لگتا ہے، لیکن اس کو سالگرہ کہنا بڑا ڈراؤنا ہے۔ یہ مسیح سے 1700 سال پہلے شروع کیا گیا، جب فرعون کا دور تھا، مصر سپر پاور تھی، یوسف وہاں پر موجود تھا، اور یہودیوں کو موقع مل گیا کہ وہ اپنی حکومت بنا سکیں، کیونکہ فرعون نے یوسف کو اپنی جگہ پہ بٹھا دیا، حاکم بنا دیا۔ بادشاہ فرعون تھا، لیکن سارا نظام چلانے والا یوسف تھا۔ تو ایسے لگتا ہے کہ اس وقت 1700 سال پہلے مسیح سے بنی اسرائیل کا دور تھا پوری دنیا پر، کیونکہ جب یوسف بیٹھ گیا، یوسف سپر پاور ہو گیا، تو مصر سپر پاور ہو گیا، کیونکہ یوسف نے بچایا تھا مصر کو تباہ ہونے سے، اس کال سے، اپنی حکمت کے ساتھ۔ جتنا آج یہ سوشل سسٹم چل رہا ہے کہ کوئی کام کرے یا نہ کرے اس کو کھانا ملتا ہے، اس کو گھر ملتا ہے، اس کو پروٹیکشن ملتی ہے، یہ یوسف نے مقرر کیا تھا۔ اور آج بھی جو امریکہ ہے، اس کے جتنے ہیڈ ہیں وہ جیوش ہیں، وہ یہودی ہیں، اور انہوں نے اس بات کو، وہی مصر والی بات کو قائم رکھا جو ان کے آباء و اجداد میں چلتا تھا، کہ انہوں نے سوشل سسٹم پوری دنیا میں رائج کیا ہے کہ اگر کسی کے پاس کام نہیں تو گورنمنٹ اس کو کھانے کو دیتی ہے، اگر کسی کے پاس زیادہ ہے تو اس سے زیادہ ٹیکس لیا جاتا ہے تاکہ غریب کو دیا جائے، اور سارے پروٹیکشن میں ہیں، ہنسی خوشی رہتے ہیں، ان کو میڈیکل کی سہولت ہے، ان کو پروٹیکشن ملتی ہے، ان کو چھت ملتی ہے، ان کو کپڑے ملتے ہیں، سیکنڈ ہینڈ کے جو سینٹر ہیں وہاں پر جا کے غریب لوگ وہاں سے کپڑے اٹھا لیتے ہیں۔ وہاں پر بہت کم، جس کو سمجھ لیں کہ سینٹوں میں 10 سینٹ، 15 سینٹ، 50 سینٹ میں آپ جا کر پینٹ، کوٹ، جوتی اور اپنا ہیٹ، بیگ لا سکتے ہیں۔ ننگا نہیں کو پھرتا۔ یہ لوگ بزنس نہیں کرتے، لوگوں کی فکر کرتے ہیں، چیریٹی کرتے ہیں، اور اس طرح سے ان کے گھروں میں زیادہ چیزیں پڑی نہیں رہتی۔ لالچی لوگوں کے گھروں میں چیزیں پڑی رہتی ہیں، چھوٹی ہو جاتی ہیں، موٹے ہو جاتے ہیں، اور جو چھوٹے ہیں کپڑے وہ کسی کو دیتے نہیں، وہ اسی خواب میں رہتے ہیں، ہم پھر ایک دن پتلے ہو جائیں گے، ہم پھر ایک دن 17-18 سال کے ہو جائیں گے اور وہی کپڑے پہنیں گے۔
یہ نہیں ہوتا. تو ان کے درمیان یہ سسٹم چلتا رہتا ہے, چیریٹی کرتے رہتے ہیں, ان کی بلیسنگ کا سوتا کبھی بند نہیں ہوتا, وہ چشمہ جاری اور ساری رہتا ہے. تو اس وقت جو مخالف یہود تھے, مصری لوگ, انہوں نے کہا کہ یہ فرعون کی سیٹ پہ بیٹھ گیا ہے, اور ان کا ایک ٹائم ہوتا تھا 25 سال, اور 25 سال تک فرعون وہ انسان بنتا تھا, کیونکہ فرعون جو ہے یہ کوئی بندے کا نام نہیں, یہ ایک ٹائٹل کا نام ہے. جیسے کنگ ہوتا ہے, یہ کنگ ہے ایک طرح سے مصری زبان میں. تو اس کو وہ ہر دن اس کا جیسے ایک سال گزر گیا تو پھر کہتے تھے اب اس کا آگے یہ سال, یہ اب اس کو اتنے سال ہو گئے, آج 10 سال ہو گئے, اب 11 سال ہو گئے, اب 15 سال ہو گئے. تو یہ اس کا سال گر رہا ہوتا تھا, یہ اس کا سال کم ہو رہا ہوتا تھا, یہ اس کی ٹائم لائن تھی, یہ اس کا کام ڈاؤن تھا. جیسے آپ دیکھتے ہیں کام ڈاؤن میں وہ ریت گر رہی ہوتی ہے, آہستہ 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 گھڑی چل رہی ہوتی ہے, ٹک 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 ٹک. تو یہ اس کا اکاؤنٹنگ ہو رہی ہے 25 کی طرف. اب وہ 22 ہو گیا, اب وہ 23 ہو گیا, 24 ہو گیا, 25 ہو گیا, اب اس کی بادشاہت ختم ہو گئی. تو یہ سالگرہ کا سسٹم اس طرف تھا. اب برتھ ڈے جو ہے, اس کو برتھ ڈے کہنا تو ٹھیک ہے, سالگرہ کہنا بالکل ایسے ہی ہے کہ سال گر رہا ہے. پیدائش کا دن منانا اچھی بات ہے, لیکن اگر وہ شکر گزاری ہو, خوشی ہو, لیکن اگر صرف یہی ہو کہ یہ اب اتنے سال کا ہو گیا, اب اتنے سال کا ہو گیا, اس کا مطلب اب یہ موت کی طرف جا رہا ہے, اب اس کا اینڈ ہو رہا ہے. کیا کوئی اپنے اینڈ کو گن گن کے خوشی کے ساتھ مناتا ہے؟ اور جو مناتے ہیں وہ پھر بڑا دھیان کرتے ہیں کہ ان سے کسی کی حوصلہ شکنی نہ ہو جائے, کسی کا حق نہ مارا جائے, کوئی ناراض نہ ہو جائے, کوئی دکھی ہو کر ان سے سو نہ جائے, کوئی دکھی ہو کے گھر چھوڑ کر نہ چلا جائے, کوئی ان کے طنز کی بھینٹ نہ چڑھ جائے. وہ بڑا فکر کرتے ہیں, وہ کسی کا دل نہیں دکھاتے, کیونکہ ان کا سال گر رہا ہے. اور بعد میں اس کو یہ چلتے 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 یہ یوسف سے شروع ہوا تھا, اور آج تک یہ عام ہو گیا, اور لوگ چرچز کا بھی سالگرہ کر رہے ہیں. بھئی چرچ کا سالگرہ کیا اس کو 40 سال کے بعد گرا دو گے؟ یہ جی آج چرچ کی سالگرہ ہے, آج جی فلاں ہماری کمپنی کی سالگرہ ہے. سوچ کے چلو, دھیان سے چلو, سمجھ سوچ کے الفاظ استعمال کرو. کب یہ چرچ ختم ہو جائے گا؟ کب یہ کمپنی ختم ہو جائے گی؟ کب یہ بچہ ختم ہو جائے گا جس کی سالگرہ منا رہے ہو؟ ہاں, اس کی پیدائش کا دن مناؤ. یہ پیدائش کا دن ہے, یہ آزادی کا دن ہے, یہ ہماری اوپننگ کا دن ہے. ہم نے اوپن کیا تھا اس چرچ کو, چرچ اوپننگ کا دن ہے. تو یہ چیزیں کچھ سمجھ میں آتی ہیں. اس لیے ہر بات جو کلام مقدس کی روح سے دیکھی جائے تو آپ دیکھیے کہ فرعون نے یہ سیٹ کیا ٹائم, اور ہیرودیس نے سیٹ کیا. تو ہیرودیس کے ٹائم پہ کیا ادھر سالگرہ منائی جا رہی ہے یوسف کو ختم کرنے کے لیے, اور ہیرودیس کی سالگرہ پہ یوحنا کا سار قلم ہو گیا. اور بھی بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو ہسٹری میں نظر آتی ہیں کہ ان
سالگرہ کے موقعوں پر کیا کیا گیا؟ جشن ہوتے تھے، لڑکیاں اٹھائی جاتی تھی، شراب نوشی کی جاتی تھی، کئیوں کا سر قلم کیا جاتا تھا، کئیوں کو پھانسی دیا جاتا تھا، کئیوں کو کہا جاتا تھا اس کو اس شہر سے، اس ملک سے نکال دیا جائے، جلا وطن کیا جائے، دیس نکالا دیا جائے۔ یہ کوئی اچھی رسم نہیں تھی سالگرہ پہ، جس کو آج کل کہتے ہیں NRO دے دیا گیا ہے، اس کو نکال دیا گیا ہے اتنے سالوں کے لیے۔ یہ کوئی اچھی باتیں تو نہیں۔ تو جو خدا کے لوگ ہیں، جو چرچز کے لوگ ہیں، جو مقدسین ہیں، انہیں اپنے الفاظ اچھے طریقے سے استعمال کرنے چاہیے، اچھے طور سے استعمال کرنے چاہیے۔ ہم ان کے گھر جا رہے ہیں کیونکہ آج ان کے بیٹے کی خوشی ہے، آج ان کے بیٹے کا جنم دن منایا جا رہا ہے، آج جنم دن کی خوشی منائی جا رہی ہے، آج چرچ کے سٹارٹ یا شروع کے دن کی خوشی منائی جا رہی، جشن ہے، چرچ کا جشن ہے، آج جشن تعمیر ہے، آج جشن شادی ہے، آج اینیورسری ہے، شادی کی یاد ہے، تعمیر کی یاد ہے، بیٹے کا جنم دن ہے، جنم دن کی یاد ہے۔ سالگرہ ایک بہت بھیانک گالی ہے جس سے لوگ ڈرتے ہیں، اور بہت سارے تو لوگ اگر کسی کو کہہ دیا جائے جو جانتے ہیں، ماں کی گالی یا بہن کی گالی یا کسی کو اس کی ذات کی گالی دینا، وہی سر پھاڑتا ہے جس کو اس کی سمجھ آ گئی ہے۔ جس کو سمجھ نہیں، وہ تو سارا دن انہوں نے تو گالیوں کی مشین لگائی ہوئی ہے، چلتے پھرتے گالیاں نکالتے رہتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں۔ ان کو کہہ دو کہ تو گالی کیوں نکال رہا ہے، تو وہ کہتا ہے نہیں 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 نہیں، میں نے نہیں تو گالی نہیں نکالی، میں نے تو کچھ برا نہیں کہا۔ کہ وہ سو رہے ہیں، ان کا دماغ سو رہا ہے، سوتے سوتے زندگی گزار رہے ہیں۔ بہت سارے عوامل میں انسان سویا ہوا ہے، مذہب میں، خاندان میں، روایتوں میں، طور طریقے میں، زندگی کے اسلوب میں سوئے ہوئے ہیں، لیکن جب جاگیں گے تو ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آئے گا سوائے شرمندگی کے، مایوسی کے۔ اس لیے سمجھ کے ساتھ، کلام مقدس میں لکھا ہے، غور سے دیکھو کہ کس طرح سے چلتے ہو، دناؤں کی مانند چلو، نہ کہ نادانوں کی طرح، نہ کہ نادانوں کی مانند۔ عبرانیوں کے خط میں لکھا ہے، جو حق کی پہچان حاصل کرنے کے بعد جان بوجھ کے ایسا کرتا ہے، جان بوجھ کے گناہ کرتا ہے، تو اس کے پاس کوئی قربانی نہیں۔ حق کو جانو، مسیح خداوند نے کہا کہ حق کو جانو۔ پلاطوس نے کہا حق کیا ہے، سچائی کیا ہے؟ تو مسیح نے کہا حق تیرے سامنے ہے، حق مسیح ہے۔ مسیح نے ہر بات کے بارے میں بتایا ہے۔ مبارک بادیاں پڑھو، متی کی انجیل اس کے 5ویں باب سے 7ویں باب تک اس کو یاد کرو، اس کو پڑھو۔ آپ مسلمانوں کو دیکھو، وہ اپنے سپارے زبانی یاد کرتے ہیں، قرآن مجید کو حفظ کر لیتے ہیں، سکھ گرنتھ کو بار بار پڑھتے ہیں، ان کو تقریباً یاد ہو جاتا ہے، گیتا کو یاد کرتے ہیں، یہودی مشنا کو یاد کرتے ہیں، تناک کو یاد کرتے ہیں۔ اور ہم جو ہر وقت اس بات کا پہاڑا پڑھتے رہتے ہیں کہ ہم خدا کے لوگ ہیں، تو مبارکبادیاں نہیں آتی، 10 احکام نہیں آتے، رسولوں کا عقیدہ نہیں آتا، بائبل کی کتابوں کے نام کا پتہ نہیں، عبرانی زبان کے بارے میں نہیں فکر کرتے کہ ہم اسے پڑھیں، یونانی کا بڑا تذکرہ کرتے ہیں۔ بھئی یونانی تو ایک زبان ہے، ترجمہ ہے، عبرانی سے جو ترجمہ ہوا ہے وہ یونانی میں ہوا، اب عبرانی سے ترجمہ ہو رہا ہے انگلش میں، عبرانی سے ترجمہ ہوا ہے اردو میں،
عبرانی سے ترجمہ ہوا عربی میں، آپ عربی کا کیوں نہیں ذکر کرتے؟ آپ عربی کا کیوں ایک ایک لفظ کیوں نہیں اوپن کر کے استعمال کرتے؟ یونانی تو آپ اس طرح کرتے جیسے یہ الہامی ہے۔ اتنی غلط فہمی ہے پادریوں نے ڈال دی لوگوں کے دماغ میں، اور یہ سیمنریز میں جو کئی نام نہاد لیڈر بنے ہوئے ہیں، جنہوں نے ریڈی میڈ سیمنریز کھولی ہیں، ان کو یہ پتہ نہیں کہ یہ ایک لینگویج ہے، جسٹ لینگویج ہے۔ اصلی جو لینگویج ہے، جس میں الہام آیا، جس میں نبی بولے، جس میں پیغمبر بولتے رہے، جس میں مسیح خداوند بولتے رہے، جن میں فرشتے بات کرتے رہے، وہ عبرانی ہے، وہ ارامی ہے۔ ارامی کو جانے یا عبرانی کو جانے، عبرانی اور ارامی سے ترجمہ ہوا، اس وقت یونانی زبان عام تھی، یونانی میں ترجمہ ہو گیا۔ اب انگریزی عام ہے، انگریزی میں ترجمہ ہو گیا۔ مصر کے لوگ، سیریا کے لوگ جو اس ریجن میں پائے جاتے ہیں، وہ سب عربی میں بائبل پڑھتے ہیں، تو عربی میں ترجمہ ہو گیا، ہندی میں ترجمہ ہے، تامل میں ترجمہ ہے، چائنیز میں ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ جو اصلی ہے اس کو چھیڑتے نہیں ہیں۔ یونانی کا ٹیڑھا میڑھا منہ کر کے تو بڑے اپنے آپ کا علم جھاڑ رہے ہوتے ہیں۔ یونانی میں یہ کہا جاتا ہے، یونانی میں اگاپے لو۔ او بھائی، یہ یونانی زبان کا لفظ ہے اگاپے، جس کا مطلب انگریزی میں لو ہے۔ تو کئیوں نے لکھا ہوتا ہے اگاپے اور پھر آگے لکھا ہوتا ہے لو۔ ہوش کے ناخن لے میرے عزیزوں، میرے دوستوں، جو لیڈر بنے ہوئے ہو، خود پہلے سیکھو۔ اور ہمارا زور ہے، ایونجلیکل فرینڈز آف کرائسٹ ٹیم کا یہ زور ہے کہ فرینڈ شپ ایونجلیزم کرو، لوگوں کے ساتھ بیٹھو، ون بائی ون بیٹھو، ان کے ساتھ بات کرو۔ اگر آپ ساری دنیا کو نہیں سمجھا سکتے تو ایک کو اپنی ڈیوٹی سمجھ لیں کہ مجھے ایک بھائی کو یا بہن کو، کسی ایک کو مجھے بتانا ہے کہ یسوع راہ نجات ہے، یسوع سچائی ہے، یسوع حق ہے، اور یسوع نور ہے۔ اس نے کہا، خود کہا، میں نور ہوں، جو میری پیروی کرے گا اندھیرے میں نہ چلے گا بلکہ زندگی پائے گا۔ میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں۔ اس لیے آپ جو تہوار مناتے ہیں، جو خوشی مناتے ہیں، جو دن مناتے ہیں، جو الفاظ استعمال کرتے ہیں، اس کو جان کر، اس کو پرکھ کر، اس کو سمجھ کر منایا کریں۔ آپ کو برکت ملے گی، آپ کو خوشی ہوگی۔ آپ جو فروٹ کھاتے ہیں اس کے بارے میں جانیں۔ میں سیب کیوں کھاتا ہوں؟ اس کی افادیت کیا ہے؟ میں انڈا کیوں کھاتا ہوں؟ اس میں پروٹین ہے، وہ میرے کس کام آتے ہیں؟ میں جو چینی کھا رہا ہوں، اس کے کیا نقصانات ہیں؟ یہ مجھے کہاں کہاں سے ڈیمیج کرتے ہیں؟ میں جو پانی پیتا ہوں، یہ میرے لیے کس حد تک فائدہ مند ہے؟ صرف ایک چیز کو ایک مہینے میں سمجھ کر استعمال کریں، آپ کی زندگی شکر گزاری سے بھر جائے گی۔ آپ خدا کی تعریف کرنا شروع کر دیں گے کہ اے میرے خدا، تو کتنا عظیم ہے، تو کتنا بلند و بالا ہے، تو کتنا جلال سے بھرا ہے، تیری نعمتیں کمال ہیں۔ کسی پھول کو آپ دیکھتے ہیں تو اس کو ایک دم پلک نہ کریں، توڑے نہ، اس کے رنگوں کو مزہ لیں، دیکھیں کہ ہری ٹہنی ہے، ہریاں پتیاں ہیں، اور لال رنگ کے، پیلے رنگ کے، کالے رنگ کے وہ پھول ہیں۔ ذرا آنکھیں کھول کر جئیں، نیند سے جاگیں تو آپ کو خوشی ملے گی۔ کاش خداوند آپ کو جگا دے اور آپ بھی جاگ جائیں، خود بھی جاگیں، سب چیزیں خدا پر نہ ڈالتے جائیں کہ وہی یہ کرے، خدا کو کام پر نہ لگائیں، آپ بھی